بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک فقیر لال شہباز قلندر کی دعا سے بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ لڑکا اپنے باپ کے طریقے سے ہٹ کر، بادشاہی سے ہٹ کر حضرت لال قلندر کی سنت پر عمل کرتا رہا ساری زندگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لال شہباز قلندر اس وقت بخارا میں مقیم تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ جب آپ کا عالم شباب تھا۔ آپ کے اس وقت قلندر کے نام سے شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا ایک بادشاہ تھا جو کہ بے اولاد تھا۔ اس نے کئی نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت بھی تقسیم کی، بے شمار اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دعائیں بھی کروائیں، لیکن نہ کسی دعا نے کام کیا اور نہ ہی کوئی کام دوا آئی۔ آخرکار ایک وزیر نے اس بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت لال قلندر کی خانقاہ میں جائے، اور اس نوجوان درویش سے رجوع کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس کی مشکل ضرور آسان ہو جائے گی۔ دوستو، محبت سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی اس بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن وہ اپنے تخت و تاج کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے قلندر کی خدمت میں حاضر بادشاہ ہو کر قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر دعا کرنے لگا کہ شاید دینے والے نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ یہ عرض کرنے لگا، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اس لیے میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، خالق کائنات مجھے بے نشان نہ ہونے سے بچا لے۔ بخارا کے بادشاہ کی یہ بات سن کر حضرت لال قلندر ہنس پڑے اور فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کثیر اولاد ہو، یعنی جس کی جتنی مرضی اولاد ہو، مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر شاہ بخارا نے یہ عرض کیا کہ حضرت، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا، بات دنیا سے مٹ جانا تو ہر ایک نے ہے، مجھے تو بس اپنے تخت اور تاج کا ایک وارث چاہیے، اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس بادشاہ کی یہ بات سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، اور آپ فرمانے لگے کہ سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، جس نے تمہیں تاج اور تخت بخشے ہیں، وہی اولاد وہی عطا فرماتا ہے، اور اسی کے آگے اپنا دامن پھیلاؤ رکھو، ضرور دے گا اللہ تعالیٰ۔ قلندر بادشاہ کی یہ بات سن کر شاہ بخارا نے غم زدہ لہجے میں کہا کہ شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اگر میری دعاؤں اور التجاؤں میں کوئی تاثیر ہوتی تو میری مراد ضرور پوری ہو جاتی۔ شاہ بخارا کی عاجزی اور بے چارگی دیکھ کر حضرت لال قلندر نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور ایسا محسوس ہوا ہوتا ہے جیسے آپ ایک مراقبہ میں ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت لال قلندر نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، شاہ بخارا سے مخاطب ہو کر بولے کہ تمہیں بحکم خدا تعالی تخت کا وارث تو مل جائے گا، مگر ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بڑا ہی بے اختیار ہو گیا، اور کہنے لگا کہ شیخ، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ بخارا کا سامنا ایک شرط پیش کر دی، ایک شہزادے کی ولادت ہوگی، لیکن اس شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ آدھا حصہ؟ حضرت شیخ، میں آپ کی بات نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ آ جاؤ گے۔ بخارا کا بادشاہ اولاد کی نعمت کی خبر سن کر سرشاری اور حیرت کے عالم میں اس وقت تو قلندر کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا، اور وقت یوں گزرتا رہا اور تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال بعد بخارا کا قصر شاہی ناکاروں اور شادیانوں کے شور اور اونچا وزراء مملکت، امیران سلطنت اور خدمتگار دوسرے بخارا کے بادشاہ کو خوبصورت لڑکے کی ولادت پر مبارکباد دے فرما روائے بخارا کی سماعتوں میں حضرت لال قلندر کے یہ الفاظ بھی گونج کر رہے تھے کہ بحکم خدا شہزادہ تو دنیا میں آ جائے گا، مگر اس میں ہمارا آدھا حصہ ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر کے اس مبہم میں اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ شاید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مال اور دولت کے طلبگار ہوں گے۔ اس نے نتیجتاً بہت سے قیمتی تحائف اور مال و زر لے کر وہ حضرت قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے ہوئے طلائی اور نقرائی خانوں کو دیکھا تو شاہ بخارا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ بخارا کے بادشاہ نے کہا مسرت امیز لہجے میں عرض کی کہ حضرت قلندر نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا حضرت، آپ نے ہی تو شرط رکھی تھی کہ ولی عہد سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ خود وصول کر لوں گا، آپ اسے لے کر آئیں۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت قلندر کی بات سمجھ نہیں سکا تھا، وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت قلندر بادشاہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لیا، اور پھر کچھ دیر تک آپ بہت غور سے اس شہزادے کو دیکھتے رہے۔ پھر آپ اپنے گزرے یعنی اس فرقے میں اس گدڑی کے اندر اس شہزادے کو چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کی وہ وزراء دم بخود کھڑے تھے، اور وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ولی عہد سلطنت
کو حضرت قلندر بادشاہ نے اپنی گدڑی کے اندر سینے سے لگائے رکھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شہزادے کا نام ادھم رکھا۔ اس کا نام رکھنے کے بعد پھر اس خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتا ہوا قلندر نے فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اس سے اپنا آدھا حصہ وصول کر لیا ہے۔ شاہ بخارا اور اس کے مصائب اور دوسرے وزراء جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ ایک عارف کی رمزوں کی آیات کو نہیں سمجھ سکے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس شاہ بخارا کے انتقال کے بعد وہ شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی عہد سلطنت کا نام ادھم رکھا تھا اور اب وہی شہزادہ سلطان ادم کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان ادم نے کئی سال تک عدل اور انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں ملک بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادم نے ایک دن اپنے وزراء اور امراء کو طلب کیا اور ان سے کہنے لگے کہ میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادم کے بات سن کر اراکین سلطنت بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ شہنشاہ معظم، بخارا اور بلخ کی عوام کسی دوسرے شخص کی امارت پر راضی نہیں ہو گئے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہے کہ کسی دوسرے فرما روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی ہمارے سلطان رہے۔ سلطان ادم نے امراء سلطنت کی درخواست کی جواب میں یہ کہا کہ میں نے تو بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا، وہ آواز مجھے ہر وقت بلاتی رہتی ہے۔ وزراء اور دیگر مشیر یہ حیران کن خبر سن کر بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ شہنشاہ معظم، آخر وہ کون سی ایسی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو ہی منتشر کر دیا؟ سلطان ادم نے کہا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہوگا اور میری اسی میں سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادم نے اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں بادشاہ سے دستبردار ہو گیا اور پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر کی تلاش میں بلخ اور بخارا کی حدود سے نکل گیا۔ جو ظاہر پرست تھے، جو دنیا دار تھے، انہوں نے بظاہر اس بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادم بہت دانا اور ذہین انسان تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں سلطان ادم حضرت لال شہباز قلندر کی جستجو میں در بدر بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلک گیا اور پاؤں ابلوں سے بھر گئے، مگر وہ بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا اور اس نے سیون شریف پہنچ کر اپنا سر حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست مبارک والی بخارا کا سر پر رکھ کر کہا، تو اس نے جواب دیا کہ شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش ہے کہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادم اپنے آنسوں سے قلندر کے پاؤں مبارک کو بھگوتا رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے نا؟ سلطان ادم جس کی گری اور زاری میں اضافہ ہو رہا تھا کہنے لگا، شیخ مجھے تو میں نجات کا طالب ہوں بس۔ حضرت قلندر نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگتے رہو تو مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان ادم کو اپنے حلقہ بیت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت اور مجاہدات کے بعد پیر مرشد کے حکم سے سلطان ادم خیر پور کی پہاڑی پر چلا کش ہوئے۔ آپ نے باقی عمر وہیں گزار دی اور وفات کے بعد اس مقام پر آسودہ آفاق ہوئے۔ سلطان ادم کا مزار آج بھی خیر پور موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گودر شاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گدڑی پہننے کی وجہ سے لوگ آپ کو گودر شاہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ برصغیر کے لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ بہت سے بزرگوں کے حقیقی نام گم ہو گئے اور ان بزرگوں کے اصل ناموں کی جگہ عقیدت مندوں کے وضع کردہ القاب اور خطابات نے ملک کی شہرت حاصل کر لی۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ اپنی سواری کے لیے گھوڑا استعمال کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے چاہنے والوں نے انہیں گھوڑا شاہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ ایک اور بزرگ تھے جو کہ رنگین کباب پہنتے تھے جس پر نسوانی حسن کا گمان ہوتا تھا، یعنی یہ لگتا تھا کہ وہ بزرگ نسوانی عورتوں والا لباس پہنتے ہیں۔ انجام اس کا یہ نکلا کہ وہ بزرگ صدا سہاگن کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ شاید یہی صورتحال سلطان ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ بہار کیف حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان ادم سے اپنا نصف حصہ اس طرح وصول کیا کہ آپ نے آدھی عمر حکمرانی کی اور بادشاہی کی اور آدھی زندگی آپ نے فقیری میں بسر کی۔ جس زمانے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرنار میں مقیم تھے تو آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ جی زمانے کے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تسکین امیز کلمات دینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ اگر نار میں ایک دل گرفتہ شخص بھی رہتا تھا جس کا جوان لڑکا گم ہو گیا تھا، بیٹے کی جدائی میں اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔
عزیز و اقارب اور یار و دوست اسے صبر کی تلقین کے ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور واپس لوٹ آتا، یا تو کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا ہوگا یا پھر جنگلی جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، وہ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی امید کی ایک لہر اٹھتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرے بیٹا زندہ ہے، تم دیکھ لینا، ایک دن وہ ضرور آئے گا اور زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا، اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کی چراغ پھر سے جل اٹھیں گے۔ شکستہ ماں کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت تو شوہر سے بھی بہت بدتر ہو گئی تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ پھر ایک دن حضرت لال شہباز قلندر گرنار شریف تشریف لائے اور آپ کے کمالات روحانی کی شہرت عام ہونے لگی، تو ایک دن اس شخص کے دوست نے اس سے کہا کہ تم بھی اپنے گمشدہ بیٹے کی بازیابی کے لیے ان قلندر سے دعا کروا لو، بہت سے لوگ اس مرد خدا کی دعاؤں سے فیض یاب ہو چکے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ۔ اور اس غمزدہ بات کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حق تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے ان بزرگ کو گرنار بھیجا ہے۔ پھر وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا تو زارو قطار رو رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شیخ میرا بیٹا مجھے دے دو۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس غمزدہ باپ کو اپنے قریب بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تیرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور اگر میں جانتا تو ان کے پاس کیوں حاضر ہوتا؟ باپ نے عرض کی حضور ایک دن وہ گھر سے گیا تھا، اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اس بزرگ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے آپ نے سکوت فرمایا، آپ چپ رہے، اور پھر اس کے بعد یوں گویا ہوا کہ تیرے دل کی گواہی صحیح ہے، آپ کا بچہ زندہ ہے اور بہت اچھے حال میں ہے۔ یہ نوید جعفر سن کر فراق کی آگ میں جلنے والے باپ کو کوئی آسرا مل گیا۔ پھر جب اچانک اس خوشی کی خبر کا اثر کچھ کام ہوا تو اس نے حضرت لال قلندر کے ہاتھ پکڑ لیے کہ شیخ اس بد نصیب باپ پر رحم کرو، اب مجھ سے مزید جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت لال قلندر نے فرمایا کہ تو بد نصیب نہیں، ایک خوش نصیب باپ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ مضطرب باپ کی بیٹے کی خبر سن کر مزید جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ اب تو اس راحت جاں کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، وہ کب آئے گا؟ میرے پاس وہ خود نہیں آئے گا، اسے جا کر لانا پڑے گا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا۔ پھر دوسرے دن حضرت لال قلندر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، پورا دن چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ آپ نے کٹے ہوئے جنگل میں قیام فرمایا، گھنے جنگل میں وہ شخص بھی تھک کر چور چور ہو چکا تھا، مگر حضرت قلندر کے چہرے مبارک پر تھکن کے ہلکے سے بھی آثار نہیں تھے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت اب مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ شیخ نے فرمایا کہ چلو گے نہیں تو منزل تک کس طرح پہنچو گے؟ بس ایسا ہے کہ ابھی سکون سے سو جاؤ، انشاءاللہ صبح تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت لال شہباز قلندر خود تو عبادت میں مشغول ہو گئے اور وہ بزرگ سو گئے۔ کہنے کو تو وہ بزرگ سو رہے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے ملاقات کے شوق میں وہ رات بھر سو نہیں سکے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت لال شہباز قلندر کا سفر دوبارہ شروع ہوا، مگر یہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ جنگل کے آخری کنارے پر ایک جھونپڑی نظر آئی، کچھ لوگ نظر آئے آپ کو تو جو کہ خانہ بدوش سے دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی وہ خانہ بدوش اٹھ کھڑے ہوئے آپ کی عزت کے لیے، اور حضرت قلندر نے غمزدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت لال قلندر جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ دراصل وہ جھونپڑی ایک خانقاہ تھی جہاں 7 درویش مراقبہ میں مشغول تھے۔ اس جھونپڑی کے باہر کچھ خانہ بدوش بیٹھے تھے جو کہ ان درویشوں کی خدمت گار تھے جو کہ اندر خیمے میں تھے۔ حضرت لال قلندر جھونپڑی میں داخل ہوئے تو 7 درویش استغراق کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان درویشوں کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو، اور ایک لڑکے کو کہا اور کوئی تمہارے فراق کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ حضرت لال قلندر کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ نوجوان درویش نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ حضرت قلندر کی آواز سن کر دوسرے درویش بھی ہوشیار ہو گئے اور ایک قلندر کو اپنے سامنے پا کر وہ سارے درویش احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنی دعاؤں سے فیض یاب کیا اور نوجوان درویش کو اپنے ساتھ لے کر جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے بعد اس نوجوان درویش نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا اس طرح کہ یہ دنیا کے قابل نہیں اور دنیا اس کے قابل نہیں۔ اس لڑکے کا باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرا بے قرار دل سکون پا گیا ہے اور پیاسی آنکھیں سیراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے حضرت لال قلندر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا بیٹا دنیا کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ اسے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ پھر وہ درویش نوجوان ماں باپ کی اجازت سے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن منصبی ولایت پر بھی فیض ہوا۔
اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر واسطہ اور وسیلہ نہیں ڈھونڈا تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ انہی کا لڑ لگ جاؤ، انشاءاللہ ایک دن بیڑا پار ہو جائے گا۔